بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب القدر بزرگوں، میرے عزیزوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارکباد۔ یہ جو ماہ مبارک اور مقدس مہینہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اس مہینے کو ضائع کرنے سے بچ جائیں۔ میرے دوستوں، یہ رمضان اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رمضان کی قدر کر جائیں۔ دیکھیے، رمضان میں جو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے روزہ، کہ اس مہینے کے دن کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ بنایا اور پورے مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مخاطب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ رب کائنات ہم سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام نہیں پہنچایا، ہاں یقیناً یہ آیت اور قرآن تو رسول اللہ پر اترا، لیکن اس کے مخاطب ایمان والے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام۔ کتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھ دینے کے، بمعنی فرض کے، کہ اے ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا۔ روزے اب تمہارے اوپر کیا ہو گئے؟ فرض ہو گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام شریعتوں میں موجود رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس روح زمین پر آئے، سبھی کی شریعت میں اور سبھی کے لائے ہوئے دین میں روزہ نظام عبادت کا حصہ رہا ہے، اور اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم لوگوں پر فرض فرمایا۔ کیوں روزہ رکھوایا گیا؟ روزے کی کیا حکمت ہے؟ روزے کا کیا تقاضا ہے؟ روزہ رکھوانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیے نا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ تو پورے مہینے کروایا جا رہا ہے، اور اتنا زبردست کام ہے کہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے کہ ہم روزے کو مکمل کر لیتے ہیں، اس طرح سے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک ماہ رمضان کے علاوہ ایک مہینہ اس طرح سے نہیں گزار پائے گا، لیکن رمضان بآسانی گزر جاتا ہے، روزے بآسانی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہم روزے مکمل کر لیتے ہیں۔ کیوں رکھوایا روزہ؟ محض اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا دیکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، ہمیں پیاس سے بلبلاتا ہوا، بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کروایا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو آگے بیان کر دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اس لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو روزے کا مقصد ہے روزے رکھنے والے کے اندر تقوی کا آ جانا، روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کر لینا، روزے کے ذریعے سے دل کے اندر تقوی کا اتر جانا۔ اگر یہ مقصد پورا ہوتا ہے تو واقعی روزہ رکھنا کامیاب ہوا، اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا، اس مقصد میں محرومی ہاتھ آتی ہے، تو پھر اللہ جو چاہے روزہ رکھنے والے کے ساتھ، اللہ کا جو معاملہ ہو روزہ رکھنے والے کے ساتھ۔ لیکن قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ روزہ تقوی کے لیے رکھوایا جا رہا ہے، اس روزے سے تمہارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ پورے مہینے کے جو ہم روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کا مقصد آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ تقوی آنا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں حرام
اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی دوری اختیار کرنا، اور دوری اس طریقے سے اختیار کرنا کہ اس کے تعلق سے طبیعت میں اور فطرت میں بیزاری آ جائے، اس کے تعلق سے طبیعت اور فطرت میں بیزاری، ناپسندیدگی آ جائے، اس کا خیال بھی اگر ذہن میں آ جائے تو انسان کا دل کھٹا ہو جائے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا کہ کوئی غلاظت ہے، کوئی گندگی ہے، سپوز اگر وہ کسی کے پاس لا کر رکھ دی جائے تو ایک شریف النفس انسان، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرنے والی طبیعت والا انسان ہرگز یہ منظور نہیں کرے گا کہ وہ غلاظت اس کے پاس پڑی۔ کیا کیا جائے گا؟ فوراً، کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو رہا ہو، فوراً جگہ بدل لی جائے گی، اس غلاظت کو صاف کروایا جائے گا۔ یہ اب انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا نظیف ہے، کتنا پاکیزہ اس کا مزاج ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی غلاظت کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کو پاکیزہ بنایا، انسان کو اللہ نے پاکیزہ بنایا۔ فی احسن تقویم میں آپ سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین سانچے اور مورے میں انسان کو خلق کیا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، جو قدرتی طور پر وہ پاکیزگی پسند ہے۔ آپ نوٹس کریے گا کبھی کہ جب ایک نو مولود بچہ، جس کو ابھی چند دن دنیا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچہ اپنی زبان سے بول نہیں پاتا، اس بچہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتا، وہ بچہ جس کو ابھی شعور نہیں ہے کہ کیا گندگی ہے اور کیا صفائی ہے اور کیا اچھی چیز ہے، کیا بری چیز ہے، وہ بچہ بھی اگر غلاظت کر دیتا ہے اپنے ڈائپر میں یا اپنے نیپکن میں تو وہ فوراً ایک الارم دیتا ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن ڈالتا ہے، اس کی ماں کو متوجہ کرتا ہے چیخ مار کے رو کر، اور اس کی ماں اگر حساس ہے تو وہ فوراً محسوس کر لیتی کہ ہاں میرے بچے نے جو ہے گندگی کر دی، اور وہ بچہ اس گندگی میں پڑے رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو ویسے ہی اس بچے کی اگر پرورش اسی انداز میں ہوئی، فوراً اس کا ڈائپر، اس کا کپڑا چینج کیا گیا اور اس کو پاک اور صاف رکھا گیا، تو وہ بچہ پھر برداشت نہیں کرتا۔ تو انسان کو کے پاس اگر غلاظت یا کوئی گندگی پڑ جائے تو وہ فوراً اجتناب کر بھاگے گا وہاں سے، اس کے اندر اس سے بیزاری ہے، کبھی خواب میں بھی، کبھی خیال میں بھی نہیں سوچے گا اس غلاظت کے بارے میں۔ مطلب بتاؤ کوئی غلاظت کے بارے میں خیال میں سوچتا ہے کیا؟ تو یہ جو غلاظت کے تعلق سے جو انسان کی سوچ بنی ہے، یا غلاظت سے دور رہنے کا اس کا مزاج بنا ہے، یا اس سے بیزاری جو ہے، ایسی ہی بیزاری اور ایسا ہی اجتناب حرام چیزوں سے ہونا، کہ کوئی حرام کام کی بات بھی کرے، حرام کام کی بات کرے تو اس کی طبیعت کھٹی ہو جائے، وہ جگہ چھوڑ دے، وہ وہاں کان نہیں لگائے۔ کرنے کی بات تو دور کی ہے، کرنے کی بات دور کی، سننا، وہاں پریزنٹ رہنا، وہاں موجود رہنا بھی اس کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہو۔ یہ روزے کا تقاضا ہے، ایسا یہ رمضان اور روزے ہمیں بنانا چاہتے ہیں کہ تمہاری فطرت اس انداز پہ آ جائے۔ محض میرے بھائیوں کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کھانا اور پینا چھوڑ دیں اور سمجھے کہ ہم نے کمال مار دیا، ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ نہیں، اس روزے کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مزاج، دل، فطرت اس معیار پر آ جائے کہ پھر حرام سے ایسا اجتناب، ایسی دوری، ایسی بیزاری، طبیعت میں اور فطرت میں حرام کی ایسی کراہیت کہ خواب میں بھی اگر خیال آ جائے تو انسان چونک کے اٹھ جائے اور کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا شائبہ ہی نہیں ہے، میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ تو حرام سے اجتناب اور حرام سے بیزاری، اسی کے ساتھ ساتھ نیکی سے، اچھائی سے، اچھے کاموں سے کی طرف رغبت اور اس کا شوق، اس کی حرص اور اس کو کرنے کا جذبہ ڈیولپ ہو جانا، پیدا ہو جانا۔ یہ میں تقویٰ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف حرام سے دور رہنا، اس سے بچنا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا شوق پیدا ہونا بھی ضروری ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ شوق اور یہ جذبہ اگر اندر پیدا ہو گیا تو پھر یہ جو پہلا والا آپشن ہے یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا۔ اگر صرف حرام چھوڑ کر بیٹھے رہے اور نیکی کی طرف رغبت اور جذبہ اور شوق نہیں اختیار کیا تو پھر وقت گزرتے گزرتے دوبارہ پھر پلٹ کر وہیں آ جائیں گے۔ تو یہ دین ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے، یہ سال میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی شکل میں ہمیں ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اندرون، ہمارا باطن، ہمارا ذہن، ہماری فطرت، ہمارا مزاج پاکیزگی پر آ جائے اور تقوی پر آ جائے، ہے نا، ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں پاکیزگی آ جائے، طہارت آ جائے، اور ہمارا مزاج اور ہماری فطرت اس انداز پر آ جائے کہ حرام سے، ناجائز چیزوں سے، ناجائز کاموں سے ہم کلی طور پر اجتناب کر جائیں۔ اب اس کی پریکٹیکلی عملی مشق آپ دیکھیے۔ کوئی کہے کہ صاحب بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، کیسے کر سکتے ہیں، پاسبل نہیں لگتا ہے، دشواریاں ہیں، چیلنجز ہیں، تکالیف ہے، صعوبتیں ہیں۔ تو یہ روزہ میرے بھائی اسی کی تو عملی مشق ہے۔ حرام کو چھوڑنا
ناجائز کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل روزے کے اوقات میں ہم کھانے اور پینے کو چھوڑ کر ایک عملی مشق کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جب ہم کھانا اور پینا اور وہ جائز اور حلال امور روزے میں صرف اللہ کے لیے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کا لحاظ اور خوف کس حد تک طاری ہے کہ بند کمرہ ہے، کوئی موجود نہیں ہے، ایک روزے دار ہے، بلا کی شدت کی پیاس لگ رہی ہے، وہ چاہے تو ایک گلاس پانی بھی پی سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کی فطرت اور اس کی طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک پانی کا ایک گھونٹ تو چھوڑیے، ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے اندر چلا جائے۔ کس نے تھاما ہے یہ؟ کس نے روکا ہے یہ اتنا زبردست کنٹرول اپنے نفس کے اوپر کہاں سے آیا؟ یہ خود انسان کے ارادے سے پیدا ہوا ہے نا، اس کے جذبے سے پیدا ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، میرا روزہ ہے، اور روزے کے اندر پانی کا ایک قطرہ پاک صاف، حتیٰ کہ زمزم کا ایک قطرہ بھی، زمزم کا جو پاکیزہ اس روح زمین پر سب سے پاک پانی ہے، وہ زمزم کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے جانا حرام ہے، جا ہی نہیں سکتا۔ جب اتنی زبردست مشق ہم نے کر لی ہے تو پھر وہ حرام چھوڑنا ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہم چاہیں تو سب کچھ ہے، اور نہیں چاہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ روزہ ہم سے یہی چاہتا ہے، روزے کے ذریعے سے یہی ہمیں سکھایا اور بتایا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ ہماری فطرت، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج اس طرز اور اس انداز پر آ جائے کہ ناجائز کام، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں جن کو اللہ نے شریعت میں اور قرآن میں حرام ڈکلیئر کر رکھا ہے، ان سے ہم ایسے ہی بچیں جیسا روزے کے اوقات میں ہم کھانے اور پینے سے بچتے ہیں۔ اگر یہ مزاج اور یہ انداز کسی کے اندر آ جاتا ہے تو واقعی میں اس کا روزہ رکھنا فائدہ بخش ہے، اور اگر یہ انداز اور یہ مزاج پیدا نہیں ہو رہا جناب، تو میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ یہ تو پھر اللہ جانے اور بندہ جانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ میرا بھی اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول بدلتا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے اور یہ ہے، تو اس بات کا تہیہ ہونا چاہیے، اس بات کا عزم ہونا چاہیے، پہلے روزے سے عزم ہونا چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں، ساری چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے ناجائز ہیں، حرام ہیں، ہمارے دین نے، محمد رسول اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دی ہیں، ہم ان سے اجتناب کریں گے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ انسان یہ غلط کرتا کیوں ہے؟ صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اور اپنے ناز و نعم کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنی آرائش اور آسائش کے لیے، بس اسی کے لیے انسان حرام کام میں ملوث ہوتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اور عذر کیا پیش کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ کام ہے، نہ ہنر ہے، نہ پونجی ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے علم میں چیزیں پہلے سے ہی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ روزی کا ہوتا ہے نا، اور روزی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جاندار کو پیدا کیا ہے، اس کے اس روح زمین پر آنے سے پہلے اللہ نے اس کی روزی مقرر کر دی ہے، اللہ نے روزی مقرر کر دی۔ ہاں، یہ تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت، دو وقت، تین وقت، چار وقت، یا 2 دن 3 دن اس کو کھانا نہیں ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھوک کی وجہ سے دم توڑ دے۔ یہ پہلے کے زمانے میں ضرور ہم سنتے تھے کہ صاحب 2 4 دن کے گھروں میں فاقے ہیں لوگوں کے، لیکن اب تو اللہ کا اتنا شکر ہے، یہ احسان ہے، رزق کی اتنی بہتات ہے کہ مالداروں کا تو چھوڑیے، ایک متوسط درجے، ایک مڈل کلاس یا ایک لوور کلاس کی بات کریے، ایک لوور کلاس فیملی کے اندر بھی سب کے کھانے کے بعد کھانا اتنا بچتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ پھینکتے ہیں۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ ایک اپر کلاس، ایک رئیس آدمی، ایک امیر آدمی بہت مزے کا، بہت لذیذ کھانا کھاتا ہے، اور ایک غریب اور ایک کمزور روکھا اور سوکھا کھاتا ہے، لیکن کھاتا وہ بھی ہے۔ اور وہ جو لذیذ تر کھانا ہے، وہ ذائقے دار کھانا ہے، اور ایک وہ روکھا سوکھا کھانا ہے، ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے وہ صرف زبان تک ہی ہے نا۔ زبان سے نیچے جانے کے بعد کیا لذیذ، کیا نفیس، کیا ذائقے دار اور کیا خشک، سب معدے میں جا کے اس پروسیس میں آ کے سب ختم۔ وہ ذائقہ صرف زبان کا، وہ ظاہری لذت ہے، اور باقی جا کر سب کو معدے میں ہی جانا ہے۔ اور اس کا انجام آپ دیکھیے، اس کا اینڈ آپ دیکھیے، اس کا اختتام وہی غلاظت بن کے باہر نکلنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک رئیس آدمی، ایک امیر آدمی، ایک کروڑ پتی، ارب پتی آدمی جو بہت لذیذ اور نفیس کھانا اس نے کھایا، اور ایک غریب اور ایک کمزور اس نے روکھا سوکھا چٹنی چوری کھائی، ان دونوں کے اینڈ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور حکماء تو یہ کہتے ہیں، حکیم حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک متوسط کھانا کھانے والا شخص ہے نا، ایک روکھا سوکھا کھانا کھانے والا شخص، اس کا ڈائجیشن اور اس کے فارغ ہونے کی جو پروسیس ہے، اس فضلے کو باہر کرنے کی پروسیس ایک امیر آدمی سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔
ایک امیر آدمی کا معزہ جام ہے اور اس کو اپنی اس غلاظت کو باہر پھینکنے میں بھی پریشانی ہے، لیکن ایک امیر آدمی صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ، تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ بآسانی فارغ ہو رہا ہے۔ تو کھانوں کا تو یہ حال ہے، اسی کھانے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے تو کہ بھائی جو ہے میں بھی بکرے کا گوشت کھانے لگوں، بس وہ زبان کے چٹخارے کے پیچھے پھر آدمی غلط کام پکڑ لیتا ہے، اور اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ بس یہیں تک ہے۔ اور نحوست کا حال آپ دیکھیے، نحوست کا حال یہ دیکھیے کہ پھر یہ حال ہے کہ اگر جناب ایک لقمہ بھی غلط کا اگر معدے میں جا کے اتر گیا، ایک لقمہ بھی چلا گیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیے گئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات کہنے میں کہ لوگوں کے دل کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا اور میں مجرم اور خطا کار ثابت ہوں گا، اس لیے میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ بات کسی اور کی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مال حرام استعمال کر کے بیت اللہ تک بھی پہنچ جائے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر، جو مقام استجابات ہیں، دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، اگر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہا کر مال حرام کے ساتھ آیا ہے، تو اللہ کو اس کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مردود ہے سارے آنسو، سارا سفر مردود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے اس دنیا میں بھی، آخرت کے لیے اس دنیا میں تیار ہونا، اللہ نہیں چاہتے کہ ہم آخرت میں جہنم میں جائیں۔ اللہ ہمیں بھوکا دیکھ لیں گے، پیاسا دیکھ لیں گے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ لیں گے، کمزور مکان میں دیکھ لیں گے، پیدل چلتا ہوا دیکھ لیں گے، پھٹی ہوئی چپل پہنے ہوئے دیکھ لیں گے، ہمارے گھر گھاس پھوس کے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے، ہمارے گھروں پہ ٹین شیڈ ڈلے ہوں گے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیٹ میں حرام مال جائے اور اس حرام مال کی وجہ سے کل آخرت میں ہمارے تعلق سے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ صرف خواہشات کی بنیاد پر انسان کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ روکھا سوکھا کھا لیں، پھٹا پرانا پہن لیں، تنگ دستی والی، غربت والی زندگی گزار لیں، لیکن اس سے دوری اختیار کریں، اس سے دوری اختیار کریں، اس سے دوری اختیار کریں، ہے نا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ آئی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ مقدس لوگ تھے، یوں ہی اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ نہیں سنایا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم میں سے سارے جو یہاں موجود ہیں، کسی ایک کے ساتھ بھی ایسے حالات نہیں گزرے ہوں گے، زندگی میں کبھی نہیں گزرے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، ہاں کوئی ہوگا تو اس سے کوئی بعید نہیں، لیکن اکثریت 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ حالات نہیں گزرے ہوں گے، اور اللہ نہیں کرے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم اس لائق نہیں کہ ان امتحانات کو فیس کریں۔ وہ مثال قائم کر کے گئے، وہ ہمیں دکھا کے گئے، وہ ایمان سکھا کے گئے، وہ اسلام پڑھا کے اور بتا کے گئے کہ مسلمانوں 1400 سال بعد، 1450 سال بعد اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں، دیکھو یہ ہے اسلام، دیکھو یہ ہے ایمان، دیکھو یہ ہے تقوی، دیکھو یہ ہے طہارت، دیکھو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت، دیکھو یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ یہ صرف دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کے روزے اور دکھاوے کے حج اور عمرے نہیں، یہ عملی زندگی ہے اور اس کے لیے قربانی ہے۔ یہ مثال پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور مزدور اور غریب صحابی ہیں، دہاڑی کرنے والے صحابی ہیں، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، گھر کے اندر نئی دلہن ہے، روز کماتے ہیں اور گزر بسر چلاتے ہیں، معمول کے مطابق اپنے گھر سے تیاری کرتے ہوئے نکلے ہیں، بازار میں جا کے کام تلاش کرنا ہے، اور پھر جو کچھ ملے گا وہ لا کے گھر پہ اس سے گزارا کرنا ہے۔ سارا دن گزرتا ہے، نہ کوئی کام ملا، نہ کہیں سے کوئی بندوبست ہوا، خالی ہاتھ گھر کو لوٹے ہیں، اور جب گھر آئے ہیں بیوی نے استقبال کیا، ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا، اور اپنے شوہر کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کو محسوس کیا۔ وہ نیک بیوی اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کون سا غم کھا رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو شوہر اپنی خالی جیب، اپنے خالی ہاتھ اپنی بیوی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی بندی، میں دن بھر بھٹکتا رہا لیکن مجھے 1 روپے کا کام نہیں ملا اور مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹ کر آنا پڑ رہا ہے۔ بیوی اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل کو شوہر کے دل کو دیکھ کر، جو کانچ کے مانند بکھر چکا تھا، جو پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، اس کو ہمت دیتی ہے، اس میں حوصلہ ڈالتی ہے، اس میں امید جگاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا، آج نہیں ملا تو کل ملے گا، آپ تو سلامت آئے، میرے لیے آپ کا سلامت گھر آنا دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ عزیز، آپ میرے تعلق سے مطمئن رہیے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے، ہم کل کا روزہ رکھ لیں گے، ہم پانی پر سحر کر کے کل کا روزہ رکھ لیں گے۔ صبح کو پانی سے سحری کی، روزہ رکھا۔ میرے آپ کے روزے تر سحریوں والے روزے، یہ بھی فرق نہیں کر پائے کہ یہ جو سحری ہم کر رہے ہیں اس کا مال کہاں سے آیا ہے۔
اللہ اللہ. پانی پی کے سحری کی اور پھر دن کو مزدوری کے لیے نکل پڑے. سارا دن بھٹکتے رہے, شام کو پھر مایوس گھر لوٹے. بیوی نے پھر استقبال کیا, ماتھے کا پسینہ پوچھا, بٹھایا اپنے پلوں سے ہوا کر کے ٹھنڈک پہنچائی. مغرب کی اذان ہوئی. افطار میں تو کچھ نہیں تھا نا, میرے اور آپ کے جیسے دسترخوان تو نہیں تھے نا, کہ دنیا کی ساری چیزیں نعمتیں بڑی ہیں. بتاؤ کوئی ایک ہے ایسا, کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دے کہ کوئی ہے ایک ایسا کہ جس نے سحری بھی پانی پہ کی اور افطار بھی پانی پہ کر رہا ہو. کیوں؟ ہمیں دکھانا تھا, ہمیں دکھانا تھا, ہمیں اسلام سمجھانا تھا, ہمیں دین بتانا تھا, ہمارے اندر اسلام کی عظمت, اللہ کے حکم کی عظمت ڈالنی تھی. پانی پر افطار کی. بی بی اطمینان دلا رہی ہے, پریشان مت ہوئی, کل جائیے گا, کل ملے گا, اللہ سب کا خیال رکھتا ہے. سو گئے. اگلی سحری بھی پانی پہ ہو رہی ہے. پھر مزدوری کو گئے, پھر کچھ نہیں ملا, پھر خالی ہاتھ گھر لوٹے. کہیں سے کچھ تھوڑا بہت آیا, پانی اور وہ کھا پی کے افطار کیا. سحری کے لیے کچھ نہیں بچا, پھر پانی پر سحری کر کے. تیسرا دن ہے جناب, اللہ کا کرنا دیکھیے. مجھے ڈر لگ رہا ہے سنانے میں. کل وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے, یہ 3 دنوں کی بھوک اور یہ 3 دنوں کے فاقے, کہ اللہ کے خزانوں میں کمی پڑ گئی تھی, کہ اللہ کی قدرت میں کمی پڑ گئی تھی. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ ایک نافرمان قوم کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, ان نافرمان قوم کو اللہ آسمان سے من و سلوہ اتار کر دے سکتا ہے, تو کیا اللہ اپنے حبیب کی امتی کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا تھا؟ ایک دن نہیں رہ پائے تھے بنی اسرائیل, فوراً ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ کھانے کا انتظام کرو. اللہ نے آسمان سے من و سلو اتارا, تو اللہ محمد رسول اللہ کی امتی کو خالی چھوڑ دیتا, ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے. تیسرا دن بھی کچھ نہیں ہے. جب چوتھے دن کو نکلے ہیں اور بیوی اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے, دروازے کو کھول کر, چلمن کو ہٹا کر, شوہر کو جاتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کے اندر خیال آیا. اس نے پردے کو ہٹایا اور اپنے شوہر کو آواز لگائی, اے جی ذرا سنیے. ایک لمحے کے لیے اس شوہر کے دل میں خیال ہویا ہوگا کہ اب بس ہوتا ہے, یہ عورت طلاق مانگ لے گی اور کہے گی کہ آج اگر خالی ہاتھ آئے تو میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی. اس کے قدم بوچھل ہو گئے, ان کی طبیعت نہیں پلٹنے دے رہی, لیکن انہوں نے بیوی کی پکار سن کر پلٹے اور پوچھا کہ کیا کہتی ہو؟ قربان جاؤ, قربان جاؤ. اللہ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ اے میرے محترم شوہر, میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں, خدا کی قسم میں نصیحت کرتی ہوں کہ آپ یہ بالکل مت سوچئے گا کہ میں 3 دن سے گھر میں بھوکی پڑی ہوں, ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. اس چوتھے دن آپ کے اوپر یہ خیال غالب آ جائے کہ کیا ہوا 3 دن کے امتحان کے بعد میں کہیں سے کچھ غلط کر کے گھر میں لے آؤں. خدا کی قسم ایک ذرہ بھی غلط کرنا نہیں چاہیے. 3 دن کیا 6 دن بھی اس حال میں گزریں گے, گزار لیں گے, لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ایک پائی بھی غلط کی لے کر مت آئیے گا. یہ کیوں تھا؟ یہ ہمارے لیے تھا, ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے. چھوڑ دو غلط کام, نہیں ہے اس میں نجات. نہ دنیا کا سکون ہے, نہ آخرت کی کامیابی ہے. نہ دنیا کی عزت ہے, نہ آخرت کی سرخروئی ہے. یہ صرف محض اس دنیا کا دھوکہ ہے, محض دنیا کا دھوکہ ہے. یہ 4 دن کی بھی رنگت اور رونق نہیں ہے. یہ افسردگی ہے, یہ مایوسی ہے, یہ ندامت ہے, یہ خسارہ ہے, یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے. اور ایک لفظ اگر ثقیل ہے میرا, اگر آپ کی فطرت پر اگر اس کو برداشت کرنا ممکن ہے, تو یہ نسلوں کی تباہی ہے. کریں گے آپ اور بھگتے گی آپ کی اولادیں. تو اللہ کی پناہ ڈالیے. یہ رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ چھوڑ دو, اور ان پیارے اوقات میں, ان سحر اور افطار کے گھڑیوں میں اللہ سے حلال روزی مانگو. اللہ نہیں چاہیے عالیشان مکان, اللہ نہیں چاہیے مہنگی گاڑی, اللہ نہیں چاہیے اچھے کپڑے, اللہ نہیں چاہیے لذیذ اور قیمتی کھانے. اللہ روکھا سوکھا کھا لیں, پھٹا پرانا پہن لیں, کمزور سے مکان میں زندگی بسر کر لیں گے, لیکن اللہ رزق اور روزی حلال کی چاہیے. اللہ آپ آسان کر دیجیے. آپ مانگ کر تو دیکھو, آپ محنت کر کے تو دیکھو. تو سب سے پہلی چیز رزق حرام سے اجتناب, اس طرح اجتناب کہ اس کو چھوڑنا, اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ طبیعت اور فطرت میں بیزاری کا آ جانا. اب میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کی وجہ سے مجھے 25 جوتے پڑنے والے ہیں, 2000 گالیاں مجھے سننی پڑنی ہے, اور میرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جانا ہے. مجھے منظور ہے وہ ساری چیزیں, مجھے منظور ہے وہ ساری چیزیں, لیکن میں حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے رہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی, جس طرح سے حرام سے بچنا لازم اور ضروری ہے, ویسے ہی غلط اور حرام کھلانے والوں کی دعوتوں سے بچنا بھی لازم اور ضروری ہے. مولوی یہ بات نہیں کہتے بیچارے, مولوی یہ بات نہیں کہتے. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے, المیہ ہے, محترم المیہ ہے. قوم کو اس پلیٹ فارم پہ لے جا کے کھڑا کر دیا کہ اس ممبر رسول پر بیٹھنے والے لوگ حرام کے تعلق سے بولنے میں ڈرنے لگے. انجام آپ میرا انشاءاللہ دیکھیں گے. میں نے بہت ہمت کر کے یہ بات بولی, لیکن بولی یہ مجھے بولنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر.
ایسی دعوتوں سے اجتناب بھی اتنا ضروری ہے جتنا اس مال کو کمانے سے اجتناب ضروری ہے. رکنا پڑے گا، آپ کو رکنا پڑے گا، دعوتوں کو چھوڑنا پڑے گا، شرکتوں کو چھوڑنا پڑے گا. دین کا تقاضا ہے، اسلام کی پکار ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے، اسلام کی حقانیت اور حقیقت کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب کھڑے کرے، ایسے حالات پیدا کرے، ایسے راستے اللہ کھولیں کہ جس سے ہم حلال راستوں پر آئیں، حلال راہوں پر آئیں، حلال چیزوں کو اختیار کریں. تو یہ روزہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اجتناب ہو، دوری ہو، بچا جائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو سن کر کہ مسلمانوں نے بیاج پہ پیسے دینے شروع کر دیے، 10% پہ، 14% پہ، 20% پہ پیسے دے رہے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. 3 سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے. اللہ اعلان کر چکا ہے کہ اے سود خوروں، بیاج پہ پیسے چلانے والوں، ایک نماز چھوڑنے والا، ایک شراب پینے والا، ایک زنا کرنے والا اور دیگر گناہ کرنے والا، اس کے تعلق سے اللہ نے کبھی اعلان جنگ نہیں کیا. لیکن سود کھانے والے کے تعلق سے جاؤ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھو، 3 سپارہ اٹھا کر دیکھو. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ جو بیاج پر پیسے چلاتا ہے، جو سود پر پیسے چلا رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے. اور ہم ایسے سود خور کے گھر جا کے کھانا کھائیں، ہم ایسے سود خور کی دعوت میں جا کر شریک ہوں، ہم ایسے سود خور کے بچوں کے ولیموں میں جا کے شریک ہو جائیں. کیا ایمان بچا ہمارا؟ ایک جو سویپر ہوتا ہے، ایک جو اللہ نے، میں ان کی کمیونٹی کی تذلیل نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو سویپر ہوتا ہے، جو غلط وہ کرتا ہے، اس کے یہاں کھانا کھانے سے جانے سے آپ کو کراہیت ہو گئی، اور بیاج پہ پیسہ چلا کے کھانے والے کے یہاں جا کے آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس سے بھی کنٹرول، اس سے بھی دوری، اس سے بھی بیزاری، اس سے بھی اجتناب کہ ایکسپوز کرنا پڑے گا ان لوگوں کو. اور اس لیے ایکسپوز کرنا پڑے گا تاکہ ان کی آخرت سدھرے، ان کو احساس ہو، ان کو پتہ چلے کہ کمیونٹی ہمارا بائیکاٹ کر رہی ہے، لوگ ہم سے دوری بنا رہے ہیں. ایسا پیسہ کس کام کا؟ ایسی شہرت کس کام کی؟ ایسا بنگلہ کس کام کا؟ ایسا دکھاوا کس کام کا؟ جب لوگ ہماری آ نہیں رہے، 5000 لوگوں کا کھانا کر دے، آپ کو پتا ہے 5000 میں سے 25 اس کے یہاں کھڑے ہوں، اس کو احساس ہو جائے گا کہ لوگ کیوں نہیں آئے، وہ کل دھندا بدل لے گا. آپ کے صرف کھانا کھانے نہیں جانے سے سارے جوتے میں کھاؤں گا، آپ نہیں جاؤ گے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے اپنے سر کو کھول دیا ایسے لوگوں کا جوتا کھانے سے. آپ صرف اتنا سا کر لیے کہ ان کے دسترخوانوں پہ مت جائیے، کل کا دن الگ ہوگا، وہ لوگ باز آ جائیں گے. اتنا بڑا کام میں کر چکا ہوں اس ممبر سے کہ اب بھی اگر آپ نہیں رکیں گے تو خدا کی قسم گرے بال پکڑ کے اللہ کی یہاں پوچھوں گا کہ اللہ میں نے اپنی جان جھونک دی تھی، لیکن یہ لوگ کھانے کی لذت سے نہیں رک رہے تھے. یہ قوم کو سدھارنا ہے بھائی ہمیں. آج ہمارا نام، ہمارا شمار دنیا کے نقشوں میں، دنیا کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے یہ کاروبار ہے، سود یہ چلاتے ہیں، سٹے یہ چلاتے ہیں، جوا یہ کھیلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے احوال پہنچتے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں کے حالات پہنچتے ہوں گے، کلیجے پہ چھریاں چلتی ہوں گی، میں کیا چھوڑ کے آیا تھا، میں کیا بنا کے آیا تھا، میں کیا دے کے آیا تھا، اور میری امت نے کیا حال کر کے چھوڑ دیا ہے. خدا کے لیے باز آ جائیے. ایک چیز. دوسری چیز ہے اس روزے کی برکت سے، وہ یہ ہے اپنی زبان پر اور اپنے غصے پر کنٹرول. اپنی زبان اور اپنے غصے پر کنٹرول. زبان انسان کو تباہی میں ڈال دیتی ہے، غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. جس نے ان 2 چیزوں پر قابو پا لیا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، اس کو سب کچھ مل گیا. ان ذالک لمن عزم الامور. قرآن نے کہا کہ صبر معمولی چیز نہیں ہے. ان ذالک لمن عزم الامور. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے کہ صبر زندگی میں آ جائے. کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ سنا دے، کوئی کچھ بول دے تو اللہ کے لیے معاف کر کے آگے بڑھ جانا، خاموش ہو جانا، زبان پر تالا ڈال دینا اور جوابی کارروائی نہیں کرنا. یہ ایمان کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، اول پھول باتیں بکنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق خاموش کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا. اس شخص نے کہنا جاری رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک جواب دیا. غور سے سننا، میری بات بہت اہم ہے. ایک جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. جیسے ہی آپ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر ہے، رسول اللہ کے مزاج کو جاننے والے ہیں، وہ صاحب امین ہیں کہ جن کے حوالے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کی زندگی کے سب سے اہم سفر، ہجرت کے سفر میں ابوبکر صدیق کو اپنی قیمتی امانت حوالے کر دی کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی امان میں ہے. وہ صدیق اکبر محسوس کر گئے کہ اللہ کے رسول کیوں جا رہے ہیں. پوچھا، یا رسول اللہ، میں جب سن رہا تھا آپ بھی خاموش تھے اور آپ موجود تھے، میں نے ایک جواب دیا اور آپ آگے چل دیے. اللہ کے رسول کیا بات ہے بتائیے، میری کیا بات بری لگ گئی؟ حضرت ابو بکر سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر، وہ شخص یقیناً غلط تھا، تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا اس کا جواب تمہاری طرف سے اللہ فرشتوں سے دلوا رہا تھا.
اور جیسے ہی تم نے جواب دیا تمہارے پاس سے فرشتے ہٹا لیے گئے اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میں نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نہیں ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ ہماری زبانوں پر، ہمارے غصوں پر کنٹرول ڈالے۔ تیسری چیز ہے اگر کسی کی کوئی امانت، اگر کسی کا کوئی حق، اگر کسی کا کوئی حصہ، اگر کسی کی کوئی چیز مالی ہو، قولی ہو، دبا رکھی ہو، ہڑپ رکھی ہو، تو خدا کے لیے موت آنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کے لیے لوٹا دو، واپس کر دو، تو ہی نجات ہے، تو ہی کامیابی ہے۔ اللہ نہیں کرے وہ لے کے ہم مر جائیں اور آخرت میں پھر ہم اس کا کچھ نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں: حرام سے بچنا، اجتناب کرنا، بیزاری آنا، زبان پہ اور غصے پہ کنٹرول کرنا، اور کسی کا حق زندگی میں کبھی نہیں دبانا، اگر ہے تو خدا کے لیے اس کو اتار دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔